رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آج چوتھا روز ہے اور یہ عظمتوں والا، برکتوں والا، عنایتوں والا ماہ مقدس ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ شکر کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں نازل ہونے والی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، اس سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ ناظرین، اس خوبصورت افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری سید مظفر حسن بخاری سے۔ میں التماس گزار ہوں کہ آیات بینات سے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں گے جناب سید مظفر حسن بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سبحان اللہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، سبحان اللہ۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات سے اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے جناب قاری سید مظفر حسن شاہ صاحب۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، یہ جاں ان کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، یہ جاں
ان کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہی آیہ تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہی آیہ تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ آج کے ہمارے مہمان شناخواں میرے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں جناب محمد واجد علی سعید صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش فرمانے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد واجد علی سعید صاحب۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، سبحان حق اللہ۔ تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، یہ تیری شان ہے آمینہ کے در یتیم، یہ تیری شان، یہ تیری شان، یہ تیری شان ہے آمینہ کے ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، سبحان اللہ۔ اور کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے تو بالا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کیا بات ہے۔ کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا
مجھ پہ بھی سبحان اللہ۔ چشم کرم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد واجد علی سعید صاحب۔ ناظرین، ٹرانسمیشن میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ Welcome to the world of Gold Class. Master introducing Gold Series. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے اور افطار کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہم، اور یہ چوتھا روزہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان سکالر کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ آپ جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ ہیں اور جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان کے خطیب ہیں۔ مختلف ممالک میں آپ درس و تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا جناب حافظ فاروق خان سعیدی صاحب، آپ کو میں اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے ہمیں وقت عطا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ علامہ صاحب سے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ میں علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک چل رہا ہے اور آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے، تو رمضان المبارک کی باقی مہینوں میں جو اہمیت ہے اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز محترم، رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کو قرآن پاک نے نام لے کر ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کسی مہینے کا قرآن پاک میں نام لے کر تذکرہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے لیے اہل پاکستان کے لیے بالخصوص اور عالم اسلام کے لیے بالعموم سبحان اللہ۔ یہ مسرت و فرحت کی بات ہے کہ قیام پاکستان بھی اسی ماہ مقدس میں ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ وہ لیلۃ القدر کی مبارک ساعتیں تھیں جن میں دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دیکھیں، نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے اور یہ حضور نبی اکرم تاجدار دو عالم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس مہینے کا تذکرہ فرماتے تھے۔ ماہ شعبان کے اواخر میں آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جی دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جی جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں بجا ہیں
اور یہ کہ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں جی اور رب الارباب اپنے بندوں پر خصوصی لطف و کرم فرماتا ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے قرآن پاک میں ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ اکبر. کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. سبحان اللہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، جی دنیا کے بے شمار مسلمان حج کے لیے وہاں حاضر ہوتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں جی اور مناسک حج ادا کرتے ہیں. جی بیت اللہ بھی سخی ہے، جی. ماہ رمضان بھی سخی ہے، واہ 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 واہ. لیکن فرق یہ ہے کہ بیت اللہ بلا کر دیتا ہے اور ماہ رمضان ہمارے ہاں خود چل کر آتا ہے اور آ کر دیتا ہے اللہ کیا خوبصورت نقطہ ہے جی. کیا اور بات. ہمیں نوازتا ہے. وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس مہینے کا کما حق و احترام کرتے ہیں اور اس کے تمام آداب بجا لاتے ہیں اور روزے کا تقاضا پورا کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، اگرچہ صوم کے معنی رک جانے کے ہیں، صائم رکنے والا، ٹھہرنے والا. کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ تمام تر تقاضوں کو پورا کرنا اور خواہشات نفسانی کو پسے پشت ڈالنا، اور آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، ان تمام تقاضوں کے مطابق روزہ رکھا جائے تو رب کے ہاں عند اللہ وہ مقبول ہے، اللہ ورنہ وہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے. واہ واہ. ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہیں پرہیزگاری ملے. اب یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ فرمایا کہ خبردار روزے کو آزمائش نہ سمجھنا، روزے کو ابتلاء نہ سمجھنا، روزہ انعام ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پچھلی امتوں کو تو یہ انعام ملا اور امت مصطفیٰ علیہ السلام جو محبوب علیہ السلام کی محبوب امت ہے وہ اس سے محروم رہ جاتی. تو اس لیے ہم پر بھی روزے فرض ہوئے. اس کی غایت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. امیر المومنین، خلیفہ راشد، فاتح عالم، سبحان اللہ، تاجدار عدل و حریت سیدنا عمر ابن خطاب سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رسول حضرت ابن کعب سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سبحان اللہ. یہ کسی بڑے کا چھوٹے سے سوال کرنا لا علمی کی دلیل نہیں واہ ہوتا، واہ واہ. مخاطب کا علم بھی جانچنا ہوتا ہے اور یہ کہ امتحان بھی مقصود ہوتا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت ابن کعب سے پوچھتے ہیں ابن کعب تقوی کیا ہے؟ واہ واہ واہ. جواب سنیے. انہوں نے فرمایا امیر المومنین، آپ کو کبھی ایسے راستے سے گزرنے کا موقع ملا جو تنگ راستہ ہو، دونوں طرف کانٹوں بھری جھاڑیاں ہوں، راستہ بالکل تنگ ہو، چلنا دشوار ہو اور دو طرفہ خارزار جھاڑیاں ہوں، آپ کبھی گزرے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو ابن کعب نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین آپ کیسے گزرے؟ فرمایا میں اپنے آپ کو سمیٹ کر اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بڑی احتیاط سے وہاں سے گزرا ہوں. تو حضرت ابن کعب نے کہا اسی کا نام تقوی ہے.
واہ 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 واہ، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی شاعر نے کہا دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ واہ واہ واہ، جو دنیا ہے نا، جی الدنیا جیفتوں و طالبہا کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور دنیا کا طلب کرنے والا جو ہے کتا ہے۔ اللہ، اس سے مراد مال و دولت نہیں ہے، جی، اس سے مراد ہے مال و دولت کی ہرس میں ہرس ڈوب میں کر ڈوب، اللہ کو بھلا دینا، اللہ اپنے اکبر، خالق اللہ کو مالک کو رازق کو فراموش کرنا، یہ دنیا داری ہے۔ مال و دولت تو اللہ نے دیا ہے، اس کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ رمضان المبارک ہے، غریبوں کو کھلائیں پلائیں افطار کرائیں۔ روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب ملتا واہ ہے۔ واہ 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 واہ، اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے پلائے گا جی، وہ قیامت کی بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا، سبحان اللہ، اور سبحان اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ایسے مواقع پر سوال کرتے تھے تاکہ امت مصطفیٰ کو علم ہو، جی، ان کے لیے سبق ہو، ان کے لیے ہدایت ہو، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے پلائے جی، افطار کے وقت۔ تو سرکار نے فرمایا جو کھجور سے افطار کرا دے گا یا پانی سے بھی افطار کرا دے اس کو بھی روزہ دار کے برابر واہ، ثواب واہ، ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، میرے سبحان عزیز یہاں ایک معاشرتی برائی کی طرف توجہ دلانا ضروری اللہ، سمجھتا ہوں۔ جی جی، میں نے کوئی 5 مرتبہ یو کے کا تبلیغی اور اصلاحی دورہ کیا ہے۔ جی 1-2 رمضان المبارک بھی ہمیں وہاں گزارنا پڑے۔ جی، کتنے دکھ کی بات ہے اللہ، کہ وہ لوگ جو کرسچن ہیں یا یہودی ہیں وہ رمضان المبارک سے 1 ماہ پہلے سیل لگا دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اللہ، سحر اور افطار کی اشیاء صرف خریدنے کے لیے وہ سیل لگاتے ہیں، اور تازہ چیزیں، معیاری چیزیں، اعلیٰ چیزیں وہ مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اور ماہ رمضان کے احترام میں وہ اس کی سیل لگا دیتے ہیں جو پورا مہینہ جاری رہتی ہے عید تک، اور ہم یہاں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ ضرورت کی چیزیں ماہ رمضان میں مہنگی، اب آپ دیکھ لیجئے فروٹ مہنگا ہو گیا، سبزیاں مہنگی ہیں، کھجور جو جزو لازم ہے ماہ رمضان کا اور جو افطار میں ہر صورت میں مہیا ہونی چاہیے وہ مہنگی کر دی۔ جی، یہ ہماری مسلم قوم کا، پاکستانی قوم کا یہ ایک عمومی رویہ ہے، اور کتنا شرمناک رویہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی میں کتنے گر چکے ہیں اور کتنے غرق ہو چکے ہیں کہ بڑے دکاندار، بڑے تاجر سے لے کر چھوٹے دکاندار تک، ریڑھی بان تک بھی لوٹنے میں دونوں ہاتھوں سے مصروف ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کوئی اس لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے نا کہ میں ضرورت کے وقت مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں گا جی، تو وہ ملعون و مردود ہے، اللہ اکبر، اس پر وعید آئی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جن کو ہم کافر و مشرک کہتے ہیں اور وہ ہیں بھی، تو ان کی دیانت کا عالم یہ ہے، اور ہم جو مدعی اسلام ہیں اسلام ہے، اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہمارا رویہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، اس پر حکومت ہی کو نہیں، عوام کو بھی غور و فکر کرنی چاہیے، اللہ اکبر، اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، جی، اگر اس مہینے کی تربیت ہمیں سال کے 11 مہینوں میں کام نہیں دیتی تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا؟ واہ واہ، ماہ رمضان میں کیا حاصل اللہ کیا؟ ہم نے پھر بھوک اور پیاس ہی برداشت کیا ہے نا۔ جی، ہم نے ضبط اور تزکیہ اور تصفیہ نفس و قلب تو حاصل نہ کیا۔ قد افلح من تزکا، فرمایا وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، جس نے خود کو پاک کر لیا۔ تو یہ ظاہری اور جسمانی صفائی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے، ایک سسٹم ہے۔ رمضان المبارک میں روزے رکھیں، راتوں کا قیام ہے، جی، دن کا سیام ہے، اور راتوں کو جاگیں، دن میں روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کر آپ دکانداری کر رہے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہ آپ کے تمام معمولات عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ جی، یہاں تک کہ آپ سو جائیں روزہ رکھ کر
تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا کہ آپ روزے کی حالت میں نیند کر رہے ہیں. تو اس کی اہمیت تو مسلم ہے. اور میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے اواخر ہی سے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی تیار فرماتے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بہت اہم چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوک پیاس کو کم کرنے یا اس کو روک کر اور سارا دن جو ہے وہ آپ صرف بھوک پیاس کے علاوہ باقی سب کام آپ معمولات کے ساتھ جو باقی سال کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، تو اس کا نام نہیں ہے. آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. آپ ناپ تول کر رہے ہیں اس کے اندر بھی بہتری آنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہمیں جو چیز سیکھنے کو ملی ہے ہم اس کو اپلائی جو ہے وہ پورے سال کے اوپر کریں، اپنی پوری زندگی کے اوپر کریں، تاکہ رمضان المبارک کا ہمیں فائدہ حاصل ہو اور اس کی جو برکات اور عنایات ہیں ہم بھی اس کے حصے دار ہیں. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں مہمان ثناء جناب محمد واجد علی سعید. ان کی طرف چلتے ہیں، کلہائے عقیدت بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں. جناب محمد واجد علی سعید. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو. جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین، حسن حسین
کا دیتا ہے واسطہ مسکین فقیر اہل عبا میں میرا بنا مائے فقیر اہل عبا میں میرا بنا مائے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محمد واجد علی سعید صاحب۔ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ رحمت صاحب، آپ نے بہت ہی اہم نکات کی طرف جو ہے وہ خصوصی شفقت فرمائی اور ہمیں احساس دلایا رمضان المبارک کے حوالے سے۔ جو رمضان المبارک میں اہم واقعات جو اس میں آئے ہیں اس حوالے سے کچھ بھی ارشاد فرمائیے۔ جی میں میرے عزیز عرض کروں گا کہ وہ 3 رمضان تو چونکہ گزر چکی ہے، اس میں حضور نبی اکرم تاجدار دو عالم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور سب سے پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی 4 صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی جی بالکل سیدہ خاتون جنت مادر حسنین کریمین رضی اللہ عنہ مجمعین بی بی صاحبہ کا وصال ہوا۔ دیکھیے 10 رمضان فتح مکہ کا دن ہے، جی جب اسلام کا پرچم بیت اللہ پر لہرایا گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن کر اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہمراہ آپ جلوہ گر ہوئے جی بیت اللہ شریف میں، سبحان اللہ۔ اور اتنا پرامن انقلاب تاریخ عالم نے نہیں دیکھا۔ واہ 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 واہ۔ پھر وہ خون کے پیاسے جنہوں نے وطن چھڑوایا تھا، جی جو آپ کے اہل بیت کے دشمن تھے، آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سرکار کی بڑی بیٹی، جی ان کو شہید کرنے والے بھی انہی میں شامل تھے، اور گھر سے بے گھر کرنے والے، اللہ اکبر، بدر کے میدان میں آ کر لڑنے والے، اللہ پھر احد کی جنگ چھیڑنے والے، جی اور سکون و چین اور اطمینان سے نہیں بیٹھنے دیا اللہ کے نبی کو اور آپ کے مقدس و مطہر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو۔ سبحان اللہ، وہ سب دشمن کھڑے تھے اللہ اکبر، آپ کے خون کے پیاسے، تو انہیں پتہ تھا کہ آج ہماری خیر نہیں ہے۔ ان میں عثمان ابن طلحہ بھی تھے کہ جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، آقا نے ان سے ایک بار چابی طلب کی تھی، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ تو وہ ابن طلحہ بولے کیا اس دن قریش ذلیل اور بے آبرو ہوں گے؟ اللہ فرمایا نہیں، اللہ قریش معزز ہو جائیں گے۔ اب وہ بھی کھڑے ہیں کلید بردار، جو چابی نہیں دی تھی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے اس ہستی کو جو پشت ہاں پشت سے خانہ کعبہ کے متولی ہیں، رہے ہیں، واہ واہ واہ، بہت نسل ابراہیم و اسماعیل ہیں علیہ السلام، اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وارث اسماعیل ہیں میرے آقا، جی بالکل، سبحان اللہ، پسر عبد المطلب ہیں، پسر ہاشم ہیں، سبحان پسر عبداللہ ہیں۔ واہ، تو آقا نے اس سے فرمایا، ہاں وہ تمام خون کے پیاسے کھڑے ہیں، فرمایا میں آج تم سے کیا سلوک کروں؟ وہ بولے وہی سلوک کریں گے جو آپ کے خاندان کا شیوا ہے، آپ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں۔ تو فرمایا لا تسریبا علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لا تسریب علیکم اليوم، تم سے کوئی مواخذہ نہیں، انتم الطلقاء،
تم سب آزاد ہو. فرمایا جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے امان, جو گھروں میں اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کے لیے امان, بچوں کے لیے امان, بوڑھوں کے لیے امان, عورتوں کے لیے امان, ضعیفوں اور بیماروں کے لیے امان. اور فرمایا کہ جو جناب ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ جائے اس کو امان. تو حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کے گھر کو دارالامن اور دارالامان قرار دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا. 10 رمضان ہی کو ام المومنین اسلام کی خاتون اول, جن کو عہد جاہلیت میں بھی طاہرہ کہا جاتا تھا, سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا. وہ مقدس بی بی کہ جن کی وفات کے سال کو آقا نے عام الحزن قرار دیا, غم کا سال قرار دیا. اور آقا حضرت خدیجہ کی رفاقت کو اور ان کی وفاؤں کو بار بار یاد فرماتے تھے. اور دیگر ازواج مطہرات علیہم الرضوان کی موجودگی میں جب ان کا تذکرہ فرماتے تو ظاہر ایک فطری چیز ہے, تو ان ہماری مقدس ماؤں کو, ازواج نبی کو, جو ازروب قرآن اہل بیت رسول ہیں, ان کو یہ ناگوار گزرتا. ایک وہ سوکنوں کا جو باہم معاملہ ہوتا ہے اس حوالے سے, تو آخر عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ہم میں کیا خامی ہے کہ آپ قبیلہ قریش کی ایک معمر خاتون کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب اسلام کے ابتدائی دور تھا, جب اسلام پر مشکل اور جاگسل حالات کا سامنا تھا. خدیجہ کی دولت بھی, اس کا مال بھی, اور اس کی وفائیں میرے کام آئیں. میں خدیجہ کی وفاؤں کو فراموش نہیں کر سکتا. وہ ہماری مقدس ماں ہیں, اسلام کی خاتون اول ہیں, سرکار کی پہلی زوجہ ہیں. اور یہ پہلو بھی دیکھیے کہ بی بی صاحبہ کی عمر 40 سال ہے اور میرے آقا 25 برس کے نوجوان ہیں, عنفوان شباب ہے. اور امی جان ہماری ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا 40 سال کی ہیں, اور آپ بیوہ ہیں. اللہ نے سیدہ خدیجہ سے اپنے محبوب کو 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادی عطا فرمائے. سبحان اللہ. سب سے بڑی بیٹی کا نام سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا, ان کا نکاح ان کے خالہ زاد حضرت ابو العاص قاسم بن ربیع اموی سے ہوا رضی اللہ عنہ. آقا کے بڑے داماد ہیں, جناب خدیجہ طاہرہ کے بھانجے ہیں, حضرت زینب کے خالہ زاد ہیں, آقا کے بڑے داماد ہیں. ان سے چھوٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ, ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا. اور ان کی وفات کے بعد پھر سرکار کی تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا. اور اس لیے حضرت عثمان کو ذی-النورین کہتے ہیں, 2 نوروں والا. وہ ذی-النورین آقا کی 2 شہزادیاں ہیں, میرے نبی پاک علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں, جن کی وجہ سے آپ کے داماد کو حضرت عثمان کو 2 نوروں والا کہتے ہیں. حضرت امام احمد رضا خان قادری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب کہتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذی-النورین جوڑا نور کا. اور آپ کی چوتھی صاحبزادی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری, جن کی وفات آقا کے وصال کے 6 ماہ کے بعد ہوئی 3 رمضان کو, سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہے 3 رمضان کو. اور وہ یہ آقا کی 4 بیٹیاں اور 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ سے, اور 1 صاحبزادہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہے. کل آقا کی 7 اولادیں ہیں, 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں, اور چاروں بیٹیاں سرکار کی
اپنی بیٹیاں ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے شکم سے سبحان صلب رسالت سے یا ایھا النبی کل ازواجے کا و بناتے کا و نساء المومنین، اے نبی فرما دو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے۔ تو اس کے بعد دیکھیے 17 رمضان جی غزوہ بدر، اللہ اکبر اللہ اکبر 2 ہجری، جی یوم جمعہ، اندازہ کریں جمعے کا دن، رمضان المبارک، رمضان المبارک، 2 ہجری، بدر کے میدان میں یہ ایسی عجیب جنگ تھی کہ باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے، واہ واہ واہ، ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر، ماموں ادھر بھانجا ادھر، سسر ادھر داماد ادھر، بھتیجا ادھر چچا ادھر۔ اس عجیب دیکھیں اسلام میں رشتوں کی اہمیت نہیں ہے، جی نظریے کی اہمیت ہے۔ واہ 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 واہ، یہ خونی رشتوں کو سر پہ اٹھانا جی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ، تم میں سب سے معزز وہ ہے، سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ متقی پرہیزگار، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کوئی فوقیت برتری اور بالادستی حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس جنگ نے ثابت کر دیا۔ ادھر 1000 کا لشکر، ادھر 313، اللہ اکبر، مگر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کیا بات ہے، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، واہ نہ واہ تیغ و واہ، تیر سبحان پر اللہ، تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والی کملے والا، واہ واہ، کیا یہ بات ہے، 1000 ادھر 313، ان کو شکست ہوئی، اسلام کو فتح ہوئی، فتح ہوئی، سبحان 70 اللہ، کافر سبحان قتل ہوئے اللہ، اور 70 جنگی قیدی بنے، ایک بھی مومن جنگی قیدی نہیں بنا، اللہ، اور چند صحابہ شہید ہوئے۔ دیکھیں، اور 17 رمضان ہی کو یوم وفات ہے ام المومنین حبیب خدا سبحان اللہ، صدیقہ کبریٰ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، محبوب خدا واہ واہ، کیا ام بات ہے، المومنین عائشہ صدیقہ حمیرہ سلام اللہ ورضوانہ علیہا کا وصال 17 رمضان سن 57 ہجری کو ہوا، جی، مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے، سبحان اور اللہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، سبحان ام اللہ، المومنین کی۔ وہ بی بی ہیں جو ازواج رسول میں سب سے زیادہ سرکار کو عزیز ہیں، واہ واہ، اور انہی کے حجرے میں سرور کائنات جلوگر ہیں، اللہ، اور انہی کے حجرے میں وصال فرمایا، کیا اور بات ہے، انہی کے حجرے میں قیامت تک آرام فرمایا ہے۔ سبحان وہی اللہ، 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو کیا بات حاضر ہوتے ہیں کیا اور بات درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، 21 رمضان کو یوم شہادت ہے خلیفہ چہاروں، سبحان اللہ، امیر المومنین، سبحان اللہ، امام المتقین، اللہ اکبر، قاتل المشرکین، اللہ اکبر، فاتح خیبر، سبحان اللہ، قاتل مرحب و انتر، والد شبیر و شبر، سبحان اللہ، معتمد شیخین، سبحان اللہ، والد حسنین، سبحان اللہ، کیا بات ہے، زوج بطول داماد رسول، سبحان اللہ، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا 40 ہجری 21 رمضان مسجد کوفہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ پر حملہ ہوا، اللہ اکبر، وہ میں نے وہ مسجد دیکھی ہے، جی جائے شہادت بھی جہاں پر حملہ ہوا وہ جگہ بھی دیکھی ہے، جی، کوفہ میں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو حضرت سیدنا علی کے بھتیجے ہیں، جی، ان کے مزار کے ساتھ مسجد ہے، وہاں نماز بھی ادا کی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے الحمدللہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت و عقیدت کو جزو ایمان سمجھتے بے ہیں، شک، سبحان یہی اللہ، ہماری سبحان نجات کا باعث ہے، بے شک، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ، اسی کو کیا لیے بات، قبر سے اٹھیں گے۔ میں آپ کی اس فیض رمضان ٹرانسمیشن کو بڑی محبت سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وقت کی ضرورت کو محسوس کیا اور بڑے اہم، مفید اور توجہ طلب مسائل پر گفتگو کے لیے آپ جہاں اہل علم کو طلب کریں گے وہاں مجھ ایسے ہیچ مدان کو بھی اللہ آپ کو نے یاد سلامت کیا۔ رکھے، اللہ اللہ کریم ماہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے ہمیں صحیح معنوں میں فیض یاب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔
بہت اعلیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز سے، بہت ہی آسان انداز سے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ فاروق خان سعیدی صاحب اپنی خوبصورت گزارشات اور خوبصورت باتیں ہمارے تک پہنچا رہے تھے، اور بہت اہم نکات رمضان المبارک کے حوالے سے اور رمضان المبارک میں پیش آنے والے واقعات جو ہیں اس حوالے سے ذکر فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ان کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے، ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم وقت افطار کے قریب جا رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد واجد علی سعید صاحب۔ ان کی طرف چلتے ہیں، کلام سنتے ہیں اور پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ جناب محمد واجد علی سعید۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرمائی جناب محمد واجد علی سعید صاحب نے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے یہ عظیم لمحات چل رہے ہیں اور رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب نے جو خوبصورت نکتہ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک ایسا سخی ہے کہ وہ خود ہمارے پاس چل کر ہمیں سخاوت کی
محمد فاروق خان صاحب سعیدی کا، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا خصوصی وقت ہمیں عطا کیا، ہماری یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کو عطا کیا، اور ہمارے مہمان شناخواں جناب محمد واجد علی سعید صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، جناب قاری سید مظفر حسن بخاری کا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مجھے